اس کی چوتھی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب چوتھی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ نئے عہد نامہ میں پہلا پطرس اس کا دوسرا باب چوتھی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ حوالہ کے لیے اسکرین پر نکال دیا گیا ہے۔ پہلا پطرس اس کا دوسرا باب ہے اور چوتھی آیت سے ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور سے دیکھ لیں، اور سے کھل لیں۔ اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو، میں صیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سبھی کو آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور منت کریں ہم خدا باپ سے، جلالی و فتح کا نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ آئیے زوردار تالیاں ہم خدا کے کلام کے لیے بجاتے ہیں۔ غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا۔ یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں لکھا پڑھا ہے، چوتھی آیت میں اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پیر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو۔ یہاں جو خدا کا کلام بیان کیا جا رہا ہے وہ کلیسیا کی گروتھ کے حوالے سے، وہ کلیسیا کی بڑھوتی کے حوالے سے ہے کہ جو کلیسیا ہے، میں تعداد کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی روحانیت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی
زندہ پتھروں کی طرح کیا ہوتے ہو؟ روحانی گھر بنتے جاتے ہو۔ ہاللیلویا۔ یہاں تعداد مینشن نہیں کی گئی، یہاں روحانیت کو بتایا گیا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں؟ روحانی گھر بنتے جاتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ زندہ اور قیمتی پتھروں کا ذکر ہے۔ ہاللیلویا۔ ہو سکتا ہے ہم نے سنا ہو قیمتی پتھروں کے بارے میں، تو ہم نے بہت سنا ہو کہ یہ قیمتی پتھر ہے، میں اسے پہنتا ہوں تو میرے لیے یہ ہو جاتا ہے، یہ اتنا قیمتی پتھر ہے، میں اسے یہ پہنتا ہوں تو میرے لیے یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ذکر ہمیں مل رہا ہے وہ ایک زندہ پتھر کا بھی مل رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ قیمتی پتھر تو سمجھ آتے ہیں، لیکن یہ پتھر زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ پتھر زندہ کیسے ہے؟ یہ پتھر زندگی کیسے رکھتا ہے؟ اس بات کو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، 6 آیت سے لکھا ہے، چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زندہ پتھر ہے یہ زندگی کیسے دے رہا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، دیکھو میں صیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر کیا کرتا ہوں؟ رکھتا ہوں۔ کوئی بھی گھر بنایا جاتا ہے، کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کی بنیاد ہے، جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، جس کے اوپر اس پوری عمارت نے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، ہم اپنے گھر کے بزرگوں سے، ہم بڑوں کو بلا کر، ہم سیاستدانوں کو بلا کر، بڑی بڑی پرسنالٹیز کو بلا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بنیادی پتھر ہے، جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، ہم اسے رکھواتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بنیادی پتھر جو ہے وہ کوئی عظیم پرسنالٹی اس کو رکھے، تاکہ اس کی یادگاری بنی رہے۔ آمین۔ یہاں پر جو زندہ اور قیمتی پتھر صیون کے کونے میں رکھا جا رہا ہے، وہ کیسا پتھر ہے کہ اس سے زندگی ہمیں عطا کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ پتھر، اس پتھر کی بنیاد کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا آسمانی باپ رکھتا ہے۔ صیون یہاں کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے۔ کلیسیاؤں کی بنیاد کا پتھر، کونے کے سرے کا پتھر کوئی اور نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح ہے، اور جن کلیسیاؤں کی بنیاد کا پتھر یسوع مسیح ہوتا ہے، وہ کلیسیائیں اس گھر کے ساتھ جڑتی جاتی ہیں، اینٹوں کا کردار ادا کرتی جاتی ہیں۔ وہ کونے کے سرے کا پتھر رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ پھر ایک اور پتھر لنک کیا جاتا ہے، پھر ایک اور پتھر، پھر ایک اور پتھر، پھر ایک اور پتھر، اور آہستہ آہستہ ایک عمارت تیار ہو جاتی ہے۔ بنیاد کون ہے؟ کونے کے سرے کا پتھر۔ ہاللیلویا۔ بالکل اسی طرح آج کلیسیاؤں کی جو بنیاد ہے وہ باپ نے خود رکھی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ دلیری کے ساتھ بولیں، وہ کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟
اس لیے وہ قیمتی بھی ہے اور وہ زندہ بھی ہے. ہاللیلویا. اس لیے وہ پتھر قیمتی بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ کلیسیائیں جو اس کے اوپر ترقی پا رہی ہیں وہ ان کلیسیاؤں کو زندگی بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس 70 سالہ 80 سالہ 90 سالہ زندگی نہیں ہے. اس کے پاس کثرت کی زندگی ہے. وہ زندگی کا منبع ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ 10 کو وہ زندگی دیتا ہے تو وہ اس کے پاس زندگی ختم ہو جاتی ہے. نہیں، اس کے پاس کثرت کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو اس نے خود رکھی ہے اور جو وہ ہمیں دیتا ہے. لیکن ایک سیکنڈ کنڈیشن ہمیں اور نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے جو اس کودے کے سرے کے پتھر کو جان گئے ہیں. ان کے لیے تو بائبل کہتی ہے وہ قیمتی ہے جو اس پر ایمان لے آئے ہیں. اس کو جاننا کیا ہے؟ اس پر ایمان لے آنا. اور ایمان ہی نہیں لانا، اس کے آگے اور بہت سی کنڈیشنز ہیں. اب یہاں پر 7ویں آیت میں لکھا ہے پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے. ڈیفینیٹلی جنہوں نے اس کی قیمت کو، جنہوں نے اس کی ویلیو کو سمجھ لیا ہے ان کے لیے تو وہ قیمتی ہے. لیکن سیکنڈ کنڈیشن جو دوسری کیٹیگری ہمیں یہاں پر نظر آ رہی وہ کیا ہے؟ مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا وہی کودے کے سرے کا پتھر ہو گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. بہت سے کاہن فقیہ فریسی اسے رد کرتے رہے، اسے دھتکارتے رہے، اسے کہتے رہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ کر، تو وہ کر، تو یہ کر. لیکن خدا باپ کہتا ہے کہ وہی کودے کے سرے کا کیا ہو گیا؟ پتھر ہو گیا. وہ کلیسیا جو مو چکی تھی، وہ اس کے لوگ جو مر چکے تھے، وہ کودے کے سرے کا پتھر ہوا اور اس نے اس گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دیا اور اسے پھر سے کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. ہاللیلویا. وہ قیمتی ہے اور زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زوردار تالیاں اس کے لیے بجا دیں. اور صرف اس نے زندہ نہیں کیا ہے، اب وہ کرتا کیا ہے؟ جب وہ کودے کے سرے کا پتھر بن جاتا ہے تو وہ کلیسیا کو، وہ ایماندار کو اس کی ویلیو بتاتا ہے کہ اب تیری ویلیو کیا ہے، اب تیری امپورٹنس کیا ہے، اب تیرا معیار کیا ہے. 9ویں آیت سن لیں. لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص. ہاللیلویا. اس بات پر ذرا ہم سٹریس دیں گے، خدا کی خاص. ایک باپ کے اگر 4 بیٹے ہوں تو جو سب سے چھوٹا یا سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اس کے لیے تھوڑا سا لاڈلا ہوتا ہے. یا تو وہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا ہے یا وہ کہتا ہے یہ سب سے چھوٹا ہے. ان دونوں کیٹیگریز کے لیے باپ نے کچھ نہ کچھ خاص الگ سے رکھا ہوتا ہے. ان تینوں سے ہٹ کے اس نے کچھ نہ کچھ خاص اس کے لیے رکھا ہوتا ہے جسے وہ تب ڈسکلوز کرتا ہے، جسے وہ تب ظاہر کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اب ٹھیک وقت ہے میں اسے کیا کر دوں؟ ظاہر کر دوں. بالکل اسی طرح باپ نے ہمیں اپنی خاص ملکیت جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے بنتی ہے اس میں شامل کر دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا.
خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. کس کی؟ خدا کی خوبیاں ظاہر کرو. جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں کیا کیا ہے؟ بلایا ہے. اب سن لیں، جب تک وہ کونے کے سرے کا پتھر رکھا نہیں گیا تھا تو ہماری ویلیو کیا تھی؟ 10ویں، پہلے تم کوئی امت نہ تھے، ہماری کوئی پہچان ہی نہیں تھی، ہماری کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں تھی، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا. کیا لکھا ہے؟ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، کوئی ویلیو، کوئی تمہارا ٹائٹل نہیں تھا، کوئی تمہیں نام نہیں دیا گیا تھا، مگر اب خدا کی امت ہو. ہاللیلویا. اب کیا ہو گیا کہ ہم خدا کی امت ہو گئے؟ اب کی خدا کہہ رہا ہے کہ اب تم خدا کی امت ہو. بولیں دلیری سے. کیوں بائبل کہہ رہی ہے کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے لیکن اب تم خدا کی امت ہو؟ کیا ایسا کام ہو گیا؟ بتائیں جی. یسوع مسیح آ گیا. اور کیا ایسا خاص ہو گیا کہ پہلے ہم کوئی امت نہ تھے لیکن اب ہم، خدا کہتا ہے کہ تم ایک خاص امت. اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے اور کسی کے پاس. ہمارے ٹیچر ہمیں ایک بات سکھایا کرتے تھے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ a good listener is a good teacher. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا سننے والے ہیں وہی اچھے استاد ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ بات یہی نہیں ہے، خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام سے. سننا جو ہے، جب ہم سنتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن نشین ہوتا ہے اور ہم اس سے باہر نکالتے ہیں. ہاللیلویا. جب سوال کیا جاتا ہے تو بولا کریں، اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں. ہاللیلویا. چلیں میں لاسٹ ٹائم پوچھتا ہوں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے. اب ایسا کیا ہو گیا کہ ہم خدا کی امت بن گئے ہیں؟ کوئی بھی بھائی خرم نے کہا کہ یسوع مسیح آ گیا ہے، ایسے ہی ہے. بہن سلومی نے کہا کہ اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا. کسی اور کا کوئی اوپینین، کسی اور کا کوئی ایسا جواب جو اس کے اندر ہو. جی خداوند یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دے دیا. شاباش. اور دلیری بہنوں میں سے. اب ایسا کیا ہو گیا کہ خدا کہتا ہے تم میری خاص امت ہو؟ بولے جی پیچھے والوں میں سے. خدا کی خاص ملکیت. جی اور کوئی؟ شاہی کائنوں کا فرقہ. اور کوئی؟ ہاللیلویا. سمپل. پہلے ہم کوئی امت نہ تھے لیکن اب ہم خدا کی امت ہیں. ہوا کیا ہے ایسا؟ اسی آیت کا دوسرا حصہ، تم پر رحمت ہوئی ہے. کیا کلام کہتا ہے؟ تم پر کیا ہوئی ہے؟ رحمت ہوئی ہے. خدا کا فضل ہوا ہے، خدا کا پیار ظاہر ہوا ہے، خدا کی وہ محبت جو اس نے ہمارے لیے چھپا رکھی تھی اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہم پر ڈسکلوز کر دیا. اس نے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو بھیجا. اس نے کہا جا
हालेलुया, जोरदार तालियां प्रदान करिए। किसी नबी ने आज तक ऐसा नहीं किया, किसी कौम के माबूद ने आज तक ऐसा नहीं किया कि उसने अपनी जान अपनी उम्मत के लिए दे दी हो। हालेलुया। इसलिए हम पर क्या हुई है? रहमत हुई है, खुदा का फजल हुआ है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि we are not ordinary people, we are chosen people। हम आम लोग नहीं हैं। सुन ले गौर से, खुदा का कलाम कह रहा है हम आम लोग नहीं हैं, हम खुदा के चुने हुए खास लोग हैं। जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाएं। क्योंकि उसने हमें शाही कायनों का फिरका बना दिया। अगर आपके दिल में अभी भी ये बात जुम्बश कर रही है, अगर आपके दिल में अभी भी ये बात चल रही है कि नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो उसे यीशु मसीह के नाम से छिड़कें, क्योंकि इब्लीस आपके अंदर से कलाम को चुराने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, सेपरेट किए हुए लोग हैं। खुदा ने आपको बिल्कुल सेपरेट किया। कलाम में लिखे ना, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब तुम क्या हो? खुदा की उम्मत हो। जब खुदा की उम्मत है तो फिर खास है। हालेलुया। हम आम लोग नहीं बल्कि खुदा के चुने हुए लोग हैं। कैसे? अगर आपसे कोई पूछता है कैसे भाई आप ये दावा कैसे करते हो कि आप खुदा के चुने हुए लोग हैं? निकाले मेरे साथ इस्तिश्ना 30वां बाब, इस्तिश्ना निकाल लें मेरे साथ। तीसवां बाब और उसकी 13वीं। अब आप खास हैं क्यों? अगर आपसे कोई पूछता है आप दावा तो कर रहे हो आप खास हो, खास हैं क्यों? आप उसे बताएंगे कि मैं खास हूँ क्यों? आपको आंसर देगा जी। अच्छा, मैंने नहीं निकाला। मैं चाहता हूं कि जरा आप इसे बुलंद आवाज से पढ़ दें। कोई भी कलीसिया में से बुलंद आवाज से पढ़ दे। मैं चाहता हूं आप इसे पढ़ें। 13वीं आयत से जरा पढ़ें इसे, मैं तब तक निकाल लेता हूँ। और नाव समुद्र पार है जी। तो कहे कि समुद्र पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए, ताकि हम उस पर अमल करें। बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नज़दीक है और वो तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? ये हवाला मैं आपको नए ऐतनामा से भी दे सकता था, सेम यही हवाला है, लेकिन मैंने आपको पुराने ऐतनामे में से क्यों दिया? उसकी एक वजह है कि बाइबल मुकद्दस शुरू ही से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवत करती आई है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? आप खास है कैसे? अब लोग कोशिश कर रहे हैं हम समंदर के उस पार जाएं, हम समंदर के उस पार जाएं, हम इसकी गहराई में चले जाएं। हालेलुया। हम इसे वहां से हासिल कर लें, हम इसे यहाँ से हासिल कर लें, लेकिन जो ईमानदार, जो मुकद्दस लोग हैं, जो शाही काहिनों का फिरका है, उनके लिए कलाम में क्या लिखा है? लिखा है और ना वो समंदर पार है, आपको
چلے کاٹنے کی کشتیوں میں بیٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے سمندر پار سے خداوند یسوع مسیح ملے گا. کیا لکھا ہے؟ اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ میں سمندر پار. کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے اس کا کلام؟ کون ہمیں سمندر پار سے اس کا کلام لا کر کیا کرے؟ سنائے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اب وہ ہے کہاں؟ نہ وہ سمندر پار ہے، نہ وہ اس طرف ہے، نہ وہ اس طرف ہے. تو اب وہ ہے کہاں؟ سن لیں. آپ خاص کیوں ہیں؟ آپ کیوں بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم خاص ہیں؟ لکھا ہے 14ویں آیت میں، بلکہ وہ کلام، بلکہ وہ بیٹا، بلکہ وہ یسوع جو سیون کے کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ کہیں دور نہیں ہے، سمندر کے اس پار نہیں ہے. بائبل کہتی ہے بلکہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ آپ کے ارد گرد ہے، وہ آپ کے درمیان میں ہے، اس کا تخت ہمارے درمیان میں ہے. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے کہ جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے، وہ دور نہیں ہے. کلام کہتا ہے وہ تیرے نزدیک ہے. اب آپ کو کلام اور نزدیک لے کر جاتا ہے. کلام کہتا ہے وہ تیرے نزدیک، بلکہ تیرے منہ، بلکہ تیرے دل کے اندر ہے. کیونکہ یہ کلام ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح میں پیوست ہو جاتے ہیں تو ہم یسوع میں پیوست ہوتے ہیں، اور یسوع ہمیں باپ کے اندر پیوست کر دیتا ہے. اس لیے وہ کلام ہمارے منہ کے اندر ہے، وہ کلام ہمارے دل کے اندر ہے. اس لیے ہم جب بھی بولتے ہیں خدا کا کلام اپنے منہ سے بولا کریں. خدا کی ان مثبت باتوں کو، خدا کی ان خوبیوں کو، خدا کے ان کاموں کو جو اس نے ہماری خاطر کر رکھے ہیں، ان کاموں کا بیان کیا کریں. کیونکہ یسوع مسیح کہیں اور نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں خداوند کے لیے جائیں. تو جب یسوع جس گھر میں رہتا ہو تو وہ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خاص امت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ خاص امت کیسے ہیں، تو اسے کہیں کہ میرا یسوع میرے اندر رہتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے جو پہلی بات ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھنی ہے، ہمیں اپنی بنیاد مضبوط کرنی ہے. اور بنیاد کیسے مضبوط ہوگی؟ جب یسوع کو ہم اپنی زندگی میں دعوت دیں گے. اور جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دیں گے تو یسوع ہمیں اپنے اندر سما لے گا. ہاللیلویا. تو پھر ہم شاہی کہنوں کا فرقہ کہلائیں گے. دوسری بات، ہم چنے ہوئے لوگ کیسے ہیں؟ کیسے ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں؟ دوسری بات، ہمیں اس کے نیک ارادہ میں شامل ہونا ہے. ہاللیلویا. پہلا افسیوں اس کی 4 آیت نکال لیں میرے ساتھ. جی، پہلا افسیوں، پہلا باب، افسیوں پہلا باب، اس کی 4 آیت. کیسے ہم خدا کے، ہمیں اس کے نیک ارادے میں بنے رہنا ہے تاکہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ اور اس کی خاص ملکیت میں شامل رہیں. 4 آیت سے پڑھنے لگوں. لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائی عالم سے پیشتر اس میں چن لیا. غور سے سنا ہے، بنائی عالم سے پیشتر ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی. ہاللیلویا. غور سے سنیں، اس بات کو سمجھیے گا. اس نے ہمیں بنائی عالم سے پیشتر کیا کیا؟ اس میں چن لیا. کس میں؟ یسوع مسیح میں. باپ نے دنیا بننے سے پہلے ہی آپ کو یسوع مسیح کے اندر چن لیا تھا.
اس نے آپ کو مخصوص کر لیا تھا، اس نے آپ کو اپنے لیے الگ کر لیا تھا، چنانچہ اس نے ہم کو بنائی الگ سے پیشتر اس میں چن لیا تھا کہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادوں کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ یہاں پر آ کے خداوند نے خود ہی بات کو کھول دیا، تاکہ کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت ہی بخش دیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا نے یسوع مسیح کے اندر جو ہمارا آسمانی باپ ہے، اس نے یسوع مسیح کے اندر ہمیں پہلے ہی سے مقرر کر لیا تھا، اور جب وہ مقرر وقت پر اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمارے لیے مول ادا کیا، ہمارے لیے قیمت ادا کی، اس نے ہم پر فضل کیا۔ وہ سزائیں جو ہمارے لیے تھی، وہ سزائیں جو سیون کی بیٹی کے لیے تھی، وہ سزائیں اس نے اپنے اوپر لے لی اور ہمیں مفت ہی میں کیا کر دیا؟ راست باز بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے پہلے تم کوئی امت نہ تھے، لیکن اب تم خدا کی امت ہو، کیونکہ تم مفت میں ہی راست باز کیا کر دیے گئے ہو؟ ٹھہرا دیے گئے۔ اس لیے وہ زندہ اور قیمتی پتھر جس کے اندر ہم جا کر زندگی رکھتے ہیں، ہمیں اس پتھر کے ساتھ جڑنا ہے، تاکہ جو عمارت اس کونے کے سرے کے وسیلہ سے جو بنائی جا رہی ہے، جو کلیسیائیں بنائی جا رہی ہیں، جو کلیسیائیں ترقی پا رہی ہیں، ہم اس کونے کے سرے کے پتھر کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہم روحانی سے روحانی بنتے چلے جائیں، تاکہ ہم روحانیت میں بڑھتے چلے جائیں، تاکہ ہم خدا کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں، تاکہ ہم خدا کی پرستش میں بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا ہمارے اندر رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے اندر رہتا ہے تو ہمیں ان پتھروں کے ساتھ کیا کیے رہنا ہے؟ جڑے رہنا ہے، جو کونے کے سرے کا قیمتی پتھر ہے۔ اور جب ہم اس پتھر کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ کہلائیں گے، وہ لوگ جن کو یسوع مسیح اب جب آئے گا تو باپ کے حضور پیش کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ خدا کے کیا کیے گئے ہیں؟ چنے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ ایک شاہی کائنوں کا فرقہ ہے۔ ہم ایک بادشاہ کی نسل سے ہیں، اور وہ بادشاہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، جو کونے کے سرے کا پتھر ہوا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی سیون کی بیٹی مشکل میں ہے تو وہ خود انسان بن کر آ گیا، اور اس نے اس کلیسیا کو جس سے اس نے اپنا خون بہا کر سجایا ہے، آج کلیسیا موجود ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خدا میں مضبوط، ہمیں اپنی جو بنیاد ہے وہ مضبوط کرنی ہے۔ مضبوط کیسے ہوگی؟ کہ ہمیں اپنی بنیاد یسوع مسیح پر قائم کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسری بات، ہمیں خدا کے نیک ارادوں میں، خدا کے ارادے آپ کے لیے نیک ہیں، خدا کے ارادے آپ کے لیے پاک ہیں، خدا آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا، خدا آپ کو مارنا نہیں چاہتا، خدا کے ارادے آپ کے لیے بہت اتم ہیں، بہت